اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاعراف مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ الف لام میم صاد کتاب یہ ایسی کتاب ہے انزل الیک جو اتاری گئی ہے آپ کی طرف فلا یکن فی صدرک حرج منہ آپ اس کی وجہ سے سینے میں کوئی تنگی نہ محسوس کریں لتنذر بہ کتاب اتاری ہے اس لیے تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈرائیں وذکریٰ للمؤمنین اور نصیحت ہے یہ کتاب ایمان والوں کے لیے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم تم سب پیروی کرو اس کی جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے ولا تتبعوا من دونی اولیاء اللہ کو چھوڑ کر دوسرے دوستوں کو اور رفیقوں کی پیروی مت کرو قلیلا ما تذکرون بہت کم لوگ تم میں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر ڈالا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا آ گیا ان کے پاس ہمارا عذاب رات کو او ہم قائلون یا دن کو جس وقت وہ قیلولہ کر رہے تھے فما کان دعواہم اس وقت ان کا قول اور پکار کچھ بھی نہیں تھا مگر یہ جب آیا عذاب ہمارا الا ان قالوا مگر انہوں نے یہی کہا انا کنا ظالمین کہ بے شک ہم ہی ظلم کرنے والے تھے فلنسألن الذین ارسل الیہم ہم ضرور بے ضرور ان سے پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے ولنسألن المرسلین اور ہم ضرور پوچھیں گے مرسلین رسولوں سے فلنقصن علیہم بعلم پھر ہم ان پر بیان کریں گے اپنے علم کے ذریعے وما کنا غائبین اور ہم کوئی غیر حاضر نہ تھے سورۃ الاعراف تو بعد سورۃ الانعام ہے یہ بھی قرآن مجید جڑیاں وڈیاں صورتاں انہاں وچوں ایک صورت ہے وڈیاں صورتاں سبا تیوال آکھا وینا کہ 7 صورتاں جڑیاں قرآن نے شروع تھیں سورت فاتحہ چھوڑ کے ان سب لمبیاں صورتاں وچ شمار ہونیاں اس تو بعد صورتاں آنیاں کچھ مسانی معین مسانی وت مفصلات 4 قسم دیاں صورتاں پورے قرآن وچ یہ صورت بھی چونکہ مکی صورت ہے تو اس نے اندر بھی انہیں مضامین جڑے مکی صورتوں میں عام طور تے توحید رسالت اور قیامت زیادہ ذکر جڑا وہ رسالت نہ اور گزشتہ انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات نہ تقریباً 6-7 قوماں نے اور انبیاء نے قصے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نہ تفصیلی قصہ پورا تقریباً 3 پا اس صورت نے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واقعات اور باقی انبیاء نے بھی واقعات ہیں اور درمیان شروع تے حضرت دوئی رکوئی حضرت آدم علیہ السلام نے تھوڑا جہا تذکرہ اس تو بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتاں حلت اور حرمت نے چیزاں اور اس تو بعد جنت اور جہنم اور مقام اعراف جس کی وجہ تو سورت کا نام بھی سورۃ الاعراف ہے اعراف جنت اور جہنم نے درمیان ایک جگہ جتھے جن لوگوں نے نیک جنت اور جہنم تو علاوہ ایک جگہ جڑی جن لوگوں نے نیکیاں اور گناہ بالکل برابر ہوئے سن انہاں اعراف رکھے ہوئے سی اور انہوں نے فیصلہ اللہ تعالیٰ نے مشیت تے منحصر ہو سی کہ انہاں بعد کے فیصلہ ہونا تو اس اعراف نہ مختصر جو ایک ہی آیتیں میں بیان ہے لیکن اس نے وجہ تو پوری صورت نہ نام سورۃ الاعراف ابتدا
حروف مقطعات چو انہنی مراد اللہ تعالی ہی جاننے کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج من، یہ ایسی کتاب ہے جڑی تسانی طرف نازل کی تھی گئی اور تسی اس متعلق تسانے سینے وچ کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ سینے وچ تنگی تو مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے ایمان نہ آنے کی وجہ تو پریشان ہونے، ظاہر ہے ایک بندہ بے لوس محنت کرے نہ پیا، کوئی لالچ نہیں، کوئی غرض نہیں، کوئی بدلہ نہیں گھڑنا، کوئی معاوضہ نہیں گھڑنا، اور دن رات ایک کر کے انہوں نے خیر خواہی اور نصیحت صرف انہوں نے آخرت بناونے واسطے دن رات ایک کر کے ایک آدمی اگر ایک ایک بندے اور ایک ایک دروازے تے ونجے اور لوگ ایمان بھی نہ آنن، سزاواں بھی دیون، برا بھلا بھی آکھن، تماشا بھی بناون، تو ان تمام چیزاں انسان ہونے نے ناتے بندہ پریشان ہوئے نا، اور تنخواہ بھی کو نہیں گھڑنی، معاوضہ بھی کو نہیں گھڑنا، تے بندے گل بھی نہ سنن، تے وقت اپنی قوم نہ سنیں، تو یہ اور زیادہ پریشانی نظریہ اور سبب ہونا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے ابتدائی دعوت نے 2-3 سال ان بڑی شدت نے اور بڑی سختی نہ گزرے ہوئے، آپ تے آپ نے ساتھیاں تے بہت زیادہ آزمائش آئیاں اور بہت زیادہ ستائے گئے، بہت زیادہ تنگ کیتے گئے، اور یہ جڑی ذہنی ہونی بندے تکلیف پہنچاونا اور سنگیاں دوستاں تے ظلم، ان تمام چیزاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ویکھنے ہے تو سینے نے اندر ایک زہر کلفت بھی ہونی ہے، تکلیف ہونی ہے، سینے نے تنگی ہونی ہے، تو اس نی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرمانے پہن کہ تسی پریشان نہ ہو، تسی اپنی محنت جاری رکھو اور اپنی تبلیغ جاری رکھو، اس محنت کا نتیجہ جڑا وہ میں اللہ نے ذمے میں تساں جس وقت اس نتیجہ تک ایسا تو تساں اکھیاں ٹھنڈیاں ہو سن۔ تو ابتدائی جڑے مراحل ہیں ان چونکہ بہت مشکل ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس قسم نے آیتاں لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دینے ہیں کہ تسی پریشان نہ ہو۔ کدی گزشتہ انبیاء نے واقعات سنانے کہ بھئی تکو انہاں نبیاں نہ کیا ہویا اور انہاں نے قوماں انہاں نال کتنے زیادتیاں کیتیاں، تو یہ حضور نے تسلی واسطے، اور کدی اس قسم نے آیتاں لا کے لا یکن فی صدرک حرج ای تسلی، کدیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اللہ قسم چاہ کے فرمانے پہن کہ تسی میرے رسولاں جو ایک رسول ہو، یعنی اگر لوگ تساں نہیں مننے تو اس سے تسی پریشان نہ ہو، بلکہ تسی میرے نبی اور رسول ہو، میں اللہ جے پہ آخنا۔ تو اس پیڑی آیت ای تسلی حضور دیتی گئی کہ لوگوں نے گلاں تو تسی پریشان نہ ہو۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اس قرآن نے تبلیغ اور ایسا پہنچاونے کی وجہ تو تساں سینے تے کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ لتنذر بہ، یہ کتاب اسا تساں اس تو دیتی تاکہ تسی اس نے ذریعے منکران ڈراؤ، انذار نہ تعلق کافراں نالے اور ذکرہ نہ تعلق ایمان والے نالے، لتنذر بہ، اس کتاب نے ذریعے تسی کفاراں ڈراؤ، انہاں اللہ نے کتاب سناؤ سمجھاؤ، و ذکرہ للمؤمنین، اور یہ کتاب ایمان والے واسطے بہت بڑی نصیحت ہے، انہاں واسطے بہت بڑی نصیحت ہے، اس نے ذریعے تسی کتاب والے ایمان والے نصیحت فرماؤ۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خطاب امت نی طرف متوجہ ہو گیا اور تمام امت خطاب کر کے اللہ فرمانے پہن کہ جو کچھ تساں تے اتارا گیا اس کی تسی پیروی کرو، یعنی قرآن تساں دتا گیا ہدایت واسطے، رہنمائی واسطے، برکت واسطے، چمنے واسطے، تکنے واسطے نہیں، یہ کتاب تساں واسطے رہنما کتاب ہے، ہدایت ہے، یہ تساں راہ لاونے والی کتاب ہے، اساں تسی اپنا مقتدا بناؤ اور اس نے پیچھے ٹورو۔ اتنے فرمائے انزل الیک، تساں نی طرف کتاب اتاری گئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نی طرف، اور اگلی آیت پوری امت خطاب کر کے پڑھیں ما انزل الیکم، جڑی کتاب تساں سارا نی طرف اتاری گئی، تو سارا نی طرف جڑی اتاری گئی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واسطے نال، تو آپ نی طرف کتاب اترنا اس امت واسطے ہی چونکہ اتاری گئی، تو فرمایا کہ میں اپنے نبی تی بھی کتاب ضرور لائی لیکن وہ لائی تساں واسطے، لہذا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جڑا کوئی تساں نے رب نی طرف تساں واسطے آیا اس نے پیروی کرو، ولا تتبعوا من دونی اولیاء، اور اس کتاباں اور اللہ چھوڑ کے اپنے اور دوستاں یارانیاں پیرویاں نہ کرو،
اولیاء اگر تسی اللہ چھوڑ کے پیروی کرے سو تو ان شیاطین جنات بھوت تساں گمراہ کر دے سن اور ہلاکت پا دے سن، لہٰذا تسی قرآن نہیں پیروی کرو اور اس نے پیچھے ٹورو۔ حدیث جیسا حبل اللہ المتین آکھا گیا کہ قرآن مجید اللہ نے بڑی مضبوط رسی جڑے لوگ اساں نپ گنن ان اللہ تک ہی پہنچ سن، کدائیں ان وقت رہے تے بھٹک نہیں سکنے۔ تو قرآن مجید ہی مضبوطی نہ نپنے نہیں شے جی ہدایت واسطے اور رہنمائی واسطے۔ اس تو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ جڑے مالٹا چو رہا ہو کے آئے تو واپس آن کے انہاں فرمایا میں اپنی پوری زندگی نے نچوڑ جڑا کڈیا مسلمانوں کی ذلت نے جڑے سبب بن ان دو ون، جس تو آج پوری امت جڑی وہ اسی خراب ہونے پہ ہیں، اس نے دو سبب بن، ایک سڈی آپس نے فرقہ بندی اور ایک قرآن تو دوری۔ امت جس وقت قرآن تو دور ہو گئی تو سڈے واسطے مقدر ہو گئی ضلالت اور ہر پلو ذلت اور نقبت، اور دو آپس تفرقہ بندی اور فرقہ بندی جتنے گروہوں میں اسی بٹ چکے ہیں، بس ان گروہ جڑے یہ بھی اساں تباہی اور بربادی والے پلے کھڑے نے پہ۔ ہر بندہ اپنے آپ حق تے سمجھ کے باقی سارا وہ کڈی آنا دین چو بھی اور اسلام چو بھی۔ قلیل لما تذکرون، بہت کم لوگ ہیں جڑے نصیحت حاصل کریں۔ اگے فرمایا کہ میں کتنیاں بستیاں جنہاں لوگاں نبیاں نے تکذیب کی تھی، مقابلے کیتے ایمان نہیں آندے، تو ان آج دنیا تے کتھے ہیں، انہاں بھی اپنی طاقت تے بڑا غرور ہے، مان ہے، کہیں طاقت تے، کہیں اپنے قد کاٹ تے، کہیں جناب اپنے مال تے، دولت تے، اپنے ڈیماں تے، زراعت تے، اپنی صنعت تے، کاریگری تے، ان ساریاں قوماں دنیا تے گزریاں۔ اللہ فرمانے پہ انہاں چو آج کدائیں ڈھونڈ کے آنو، انہاں منکراں چو کوئی بھی پیچھے باقی بچہ پیا کہ جڑے آج میرے نبی نے انکار کرنے پہ ان بچوے سن۔ ظاہر ہے جی اتھے کہیں بھی نہیں رونا، چل چلاؤ نہیں جہان ہے۔ سمجھدار اور خوش نصیب آدمی انہاں جنہوں نے خاتمے اچھے ہو وجن، نیکی کرنے نیکی نے حوالے پیچھے رہ وجن۔ جکن آج سڑائی سنگی گیا ممتاز، کل درس بھی ہے، حلوے بھی ہے، فجر نہیں نماز تے، فجر نہیں اذان دیتی، تہجد پڑھیں، ہاں جی گھر ون کے قرآن نہیں تلاوت، تو بس اسی دوران ہی کدائیں بس تکلیف ہوئی اور اللہ پیار آج قبریں لگا گیا۔ تو یہ اچھے حوالے جڑے ان انسان واسطے اللہ نے بہت بڑی نعمت ہے کہ نماز پڑھ کے جی، قرآن پڑھ کے جی، نیکی کر کے جی، اللہ سے سارا توفیق دیوان جی۔ کم من قریتنا اہلکنا، کتنیاں بستیاں جنہاں اسا ہلاک کر دیتا، فجا باسنا بیاتن او ہم قائلون، کدی عذاب آ گیا راتی ستے پہ، کدی عذاب آ گیا دھیڑی ستے پہ، ہاں جی ستے عذاب آ گیا راتی، اور ساریاں قوماں تباہ ہو گئیں، اور بہت ساریاں قوماں نے ذکر اللہ قرآن کیتے ہیں، لیکن اس تو علاوہ بھی کتنیاں قوماں جنہوں نے ذکر ہی کو نہیں، اور انہوں نے نام و نشان اللہ تعالیٰ مٹا دیتے۔ او ہم قائلون، یا دھیڑی قلولہ کرنے پہ قائل، تو اس وقت عذاب آ گیا۔ اور کتنے عذاب ہیں جڑے سارے جاگنے پہن تو تاں آوے نے، زلزلہ آوے تو جناب چند سیکنڈ تباہیاں پھروے نہیں ہیں، زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، جناب بارشاں آ گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نہیں ہزاراں شکلان، تو اللہ تعالیٰ منکراں جس وقت ختم کرنے نے ارادہ کرنے تو کوئی دیر نہیں لگنی۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، باقی فرمایا نبی اور رسولنا اسا سلسلہ جڑا چلایا، اس سلسلے نہ کل اسی سوال بھی کرساں، یہ نہیں کہ بھائی نبی مونج دیتے ہیں اور اوت ان نبی جڑے ان سڑے تو بالکل اسا انہاں تو پچھو ہٹ گئے ہیں، اسی انہاں نہ کھڑوتے ہیں، اور دوہاں کو سوال کرساں، نبیاں کو بھی پوچھساں اور امتیاں کو بھی پوچھساں۔ سبحان اللہ، اللہ ہی پوچھ سکنے اور وہ نبیاں کو بھی سوال کر سکنے اور امتیاں کو بھی کر سکنے۔ امت کو سوال ہو سی کہ تسا نبیاں جواب کے دیتا، اور رسولاں کو جواب ہو سی پوچھا ویسی کہ تسا نہیں تبلیغ تو بعد ان لوگاں تسا کیا کیا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اللہ رسولاں جمع کرے سن اور جمع کر کے پوچھسن کہ ہاں ہن ماں دسو کہ تسن یا قوماں کے جواب دیتا ہے اور کے انہاں حق ہے۔ تو انبیاء اتھے دسے سن بھی صحیح تے اللہ اتھے آپ پہ آنے ماں ساریاں گلاں پتہ بھی آوان، ہر گل پتہ بھی آوے، لیکن فرمایا میں پوچھ سن۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ،
اسی ضرور بے ضرور سوال کرساں انہاں لوگوں کو جنہاں کی طرف اسا اپنے رسول بھیجے ایک ایک بندے کو پوچھاں میرا نبی جی آئے تو انہیں بوئے تھے پیغام پہنچاون دیون گل کرن تو دوستاں کے جواب دیتا ہے تو اتھے کے جواب ہو سی ذلت اور رسوائی تو علاوہ تو کوئی مقدر نہ ہو سی فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ پوچھا ہے نہ ویسی جی کون اسی تو سی ایک ہی دنیا کو گل پوچھنے اللہ اکبر اسی آج پڑھنے پہ حیات و صحابہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر نہ خطبہ ہے حضرت ابو بکر صدیق خطبہ دیتا اور اس خطبے حدیث نے حوالے نالوں نہ لوگاں گل سنائی کہ قیامت ہے جاڑے بندہ روسی اور اس نے حجو ختم ہو ویسے واتو جڑے حجو مقصن اساں شرم اور غیرت دیوائی ویسی کہ تو اللہ نے ہن نعمت کھا دیاں اور تو نافرمانی کی تھی اتنی آر دیوائی ویسی اتنی کہ او اکھیاں چو لہو وگن لگ پوسی وات اس نا اکھیاں جو لہو ختم ہو سی وات اساں شرم دیوائی ویسی آر دیوائی ویسی ای پچھڑ ہو سی اور اس انداز پچھڑ ہو سی کہ فرمایا اس نے اکھیاں نے آنے چاہے بارہ لفظ شدت غم اور اس کیفیت نال وات اساں آر دیوائی ویسی شرم دیوائی ویسی تو او موت سدے سی لیکن موت نہ آسی تو وہ اللہ درخواست کرے سی کہ یا اللہ تو ماں اگی وے سٹ دے ہے ذلت اور رسوائی والی جگہ چو ماں ہٹا گئے یعنی کہ سارے کھڑوتے ہوئے اماں بھی کھڑوتی بہن بھی کھڑوتی بیوی بھی کھڑوتی دھیاں بھی کھڑوتیاں اور جناب دنیا تے جتنے پردے سڑے بنے ہوئے ان سارے پردے اتھے لانے پین اور اتھے جناب پوری کائنات سننی پئی اور جناب اس وقت اس ذلت اور رسوائیاں یہ برداشت نہ کر سکسی اور آکسی یا اللہ ماں دوزخ پا دیو اس میدان چو ماں کٹ گنو اساں اللہ پیارے کہ اسی ضرور بے ضرور سوال کرساں کہ تو سنے نبی اور رسول آئے دس ہون کے کیتا نے وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور رسولاں کو بھی اسی سوال کرساں کہ تو سنیا قومت اساں کے جواب دیتا فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ لوگ جواب دے سن بھی صحیح اور کچھ گلاں تے نبی اور لوگ چپ ہو ویسن بھائی اسی اس نے کے جواب دیواں تو اللہ فرمانے پہن اسی وقت اپنے علم نے ذریعے ہر گل اتھے بیان کرساں فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ ہر بندے اتھے اسی اپنے علم نے روشنی وچ اس نے جواب بھی اس نے عمل بھی اس نے کرتوت بھی جو کچھ اس دنیا تے کیتا اسی اساں بیان کرساں وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ اور اسی بیان اس تو کرساں کہ دنیا تے جو کچھ ان کے رہنے رہن اسی اس وقت نہ کوئی غیب ہیں تے نہ کوئی غیر حاضر ہیں اسی ہر نے جواب نے ویلے کول موجود ہیں ہر بندے نبیاں کے آکھیا کے کیتا کہ بندے نے اپنے عملن کوئی شے بھی سڑیاں اکھیاں تو غیب نہیں اور اے جی بھی نہیں جڑی اسی بھول ونجا تو وما کننا غائبین کہیں کو اسی نبی پوچھا تو سڑے کو اپنا علم موجود ہے اس واسطے کہ اسی کئی وقت بھی غیر حاضر نہ ہر وقت موجود ہے لہذا جڑا موجود ہوئے اساں کہیں کو پوچھنے کی ضرورت نہیں لیکن حجت پوری کرنے واسطے اسی پوچھساں کل الحبیب مسجد مولانا فیض الرحمان صاحب نے مسجد کوئی محفل نعت ہے جی حضرات اس سے بھی ضرور شرکت فرمائے اور سارے سنگی سورت اخلاص ترے پڑھ کے درود شریف بھائی ممتاز صاحب واسطے دعا چاہ کران جی اللہ تعالیٰ اللہم صلی علی محمد نبی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اے اللہ درس قرآن اپنی بارگاہ وچ قبول فرماؤ سورۃ الاعراف شروع ہوئی ہے اللہ ایساں پایا تکمیل تک پہنچاؤ اپنی رضا واسطے درس دیونے نہیں سننے نہیں سمجھنے نہیں توفیق دیو اے اللہ مدد فرماؤ نصرت فرماؤ اور اے اللہ اس سے عمل نہیں توفیق عطا فرماؤ اے اللہ زندگی بھر نے گناہ معاف فرما دیو اے اللہ اپنی نافرمانیاں تو درگزر فرما دیو پاک زندگی نصیب فرماؤ اے اللہ جڑی تھوڑی جی زندگی خیر نے کماں وچ لاونے نہیں توفیق دیو اساں اپنیاں گھڑیاں اور لمحات نہیں قدر نہیں توفیق دیو اے اللہ موت ان کرینی پئی ہنسنے بسنے اور ٹرنے پھرنے سنگی ہمیشہ واسطے جدا ہو کے وینے پین
اے اللہ آساں بھی اپنی موت نہیں تیاری نہیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سڑے ملک ممتاز صاحب سڑے 5 ٹائم نے نمازی مؤذن اور بہت ساریاں اسی انہوں نے نیکیاں نے گواہ قرآن مجید نے دوبارہ اساں یاد کرنے پہ 6-7 سپارے یاد کر رہے ہیں اور تہجد دی نماز اذان سارے اعمال انہوں نے خیر نے اے اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ اے اللہ انہوں نے اچانک اس موت بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا۔ اللہ انہوں نے قبر چج پیڑی رات میرے کریم اللہ انہاں بہترین امن اطمینان اور سکون نصیب فرما۔ انہوں نے قبر نے زندگیاں خوبصورت بنا دے سڈی طرف انہاں بہترین بدلہ اور جزا نصیب فرما۔ اے اللہ انہوں نے اعلیٰ درجے کی بخشش فرما، زندگی بھرنیاں نیکیاں قبول فرما، گناہاں تو انہاں درگزر فرما۔ اے اللہ سڈے بھائی یعقوب صاحب نے ہمشیرہ فوت ہوئی انہوں نے بخشش اور مغفرت فرما۔ چند دن پہلے سڈی مسجد نے خادم رہن عمر اے اللہ اس نوجوان نے بخشش اور مغفرت فرما، درجات بلند فرما۔ جتنے ایمان والے بھی دنیا تو چلے گئے اے اللہ انہاں سارا قبراں نور نہ بھر دے۔ اے اللہ سڑی موت نہ وقت آوے سارا نہ خاتمہ ایمان تے فرما، نیکی نہ دنیا تو روانہ فرما، کلمے نہ دنیا تو روانہ فرما۔ میرے مولا اپنے فضل اور کرم نہ معاملہ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔